یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ لگنا چاہیے. حکم ہے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے کھاؤ. ٹھہر ٹھہر کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے میں سحری کے آداب بتا رہا ہوں. کیوں چھوٹے چھوٹے نوالے لیں؟ ہم نے سمجھا کہ صرف افطاری کھجور سے ہوتی ہے، جبکہ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے سب سے بہترین سحری کھجور ہے. سب سے پچھلی امتوں کے روزے بڑے تھے، اجر چھوٹے تھے. ہمارا روزہ چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا. تو فرمایا سحری کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو اٹھایا، جگایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا تسحروا، سحری کرو، اٹھو. آج جب آپ اٹھتے ہیں نا سحری کے لیے تو فوراً حضور پر درود پڑھا کریں. تمہیں یہ سائرن نہیں اٹھا رہا، مولوی نہیں اٹھا رہا، تمہیں مدینے والے آقا خود اٹھا رہے ہیں. حضور کی آواز آ رہی ہے تسحروا، اٹھو، سحری کرو. یا رسول اللہ کیوں سحری کریں؟ فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَةً، اللہ پاک نے تمہاری سحریوں میں تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں سحری کھایا کرو. پہلی بات تو یہ کہ سحری کھانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور دوسری بات یہ کہ صرف اس سنت کی بات نہیں، میرے نبی کی ہر سنت میں برکت ہے. تو فرمایا جس طرح ہر سنت میں برکت ہے اسی طرح سحری میں بھی تمہارے لیے برکت ہے. اور تیسری بات، ایک اور حدیث سنیں، حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون، آگے کیا ہے؟ علی النبی. لیکن یہاں علی النبی نہیں ہے، وہی الفاظ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، وہ تو اور آیت ہے، یہ حدیث ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اب آپ غور کریں، سحری ہم کھا رہے ہیں، حکم ہے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے کھاؤ. ٹھہر ٹھہر کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے میں سحری کے آداب بتا رہا ہوں. کیوں چھوٹے چھوٹے نوالے لیں؟ بھائی جڑا کم 2 منٹاں ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ کیوں لائیے؟ فرمایا نہیں، لگاؤ اس پر 10 منٹ، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ. کیوں؟ فرمایا ہر لقمے پر اجر مل رہا ہے، ہر لقمے پر اللہ کی رضا ہے، ہر لقمے پر رسول اللہ کی نظر رحمت ہے. تو جتنے لقمے زیادہ اتنا اجر زیادہ، جتنے لقمے زیادہ اتنی برکت زیادہ، جتنے لقمے زیادہ اتنی رسول اللہ کی رحمت زیادہ. تو فرمایا چھوٹے چھوٹے لقمے لے کے سحری کھاؤ. کسی کا موڈ نہیں بھی ہے نا، اس نے رات کو سارا دسترخوان ڈالا ہوگا اندر، اس کا موڈ نہیں بڑھ رہا، تو پھر بھی علماء فرماتے وہ اٹھے سحری کرے، چاہے ایک لقمہ ہی لے لے پر سحری چھوڑے نہیں، برکت سے محروم ہو جائے گا. یہاں تک حضور نے فرمایا اگر تمہارا موڈ نہیں ہے نا کھانے کا، چلو ایک کھجور ہی لے لو. اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ہم نے کھجور کو صرف افطار میں ہی رکھا ہوا ہے. سحری میں ہم کھجور نہیں لیتے، کہ لیتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ. ہم نے سمجھا کہ صرف افطاری کھجور سے ہوتی ہے، جبکہ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے سب سے بہترین سحری کھجور ہے. سب سے بہترین سحری کیا ہے؟ تو جی آج کے بعد پھر سحری میں اپنی کھجور شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انشاءاللہ. بس سحری کی آداب ہے. تو چھوٹے چھوٹے لقمے لو، ٹھہر ٹھہر کے سحری کرو ضرور. کیوں؟ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، اس میں برکت ہے. یار کمال نہیں ہو گیا؟ ایسا کیا ہے؟ پیٹ ہم نے بھرا ہے، کھانا ہم نے کھایا ہے، غذا ہمیں ملی ہے، جسم کو طاقت ہمارے حاصل ہوئی ہے، تو اللہ کیوں درود بھیج رہا ہے؟ اللہ کیوں ہم پر رحمت نازل فرما رہا ہے؟ کام تو ہم نے اپنا ہی کیا ہے، میرا تو اپنا بھرا ہے، پیٹ تو اپنا بھرا ہے، بھئی اللہ کا کیا کام کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے کہ تم پر مجھے پیار آ گیا. اے سحری کرنے والوں، تم پر مجھے، تم پیٹ بھر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، لقمے چبا رہے ہو، لیکن تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہو. تمہیں ماں نے
باپ نے، استاد نے، مربی نے، مرشد نے، پیر نے نہیں، تم کسی ماں باپ، استاد، مرشد، مربی کی مان کے سحری نہیں کھا رہے، میرے حبیب کی مان کے سحری کھا رہے ہو۔ میں تمہارے جاگنے پر درود نہیں بھیج رہا، مصطفیٰ کے جگانے پر درود بھیج رہا کہ تم وہ ہو جنہیں میرے مصطفیٰ نے سحری کے لیے اٹھایا۔ تو سحری کرو، اس میں برکت ہے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھے نا تو یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے میں یہی وہ وقت ہے جس میں ولایت کی مور لگتی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ جو لوگ پچھلی رات اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، وہی داتا علی اجمیری بنتے ہیں، وہی خواجہ اجمیری بنتے ہیں، وہی بابا فرید بنتے ہیں۔ تو یہ جو پچھلا پیر ہوتا ہے نا رات کا، یہ تقسیم کا پیر ہوتا ہے۔ ولایت پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کرم کھلا ہے دروازہ۔ تو اس وقت دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو سحری تو کرنی ہے، فوراً باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر تہجد کے 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں۔ 1 مہینہ یہ روٹین بنے گی نا آپ کی، 1 مہینہ، تو انشاءاللہ تعالی تو نوافل کی برکت سے ہمارے فرائض بھی لائن پہ آ جائیں گے، فرائض بھی ہمارے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ سحری میں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، سحری کے اوقات میں باوضو رہیں۔ کوشش کریں کہ سحری جو ہے وہ اختتامی وقت کے قریب کھائیں۔ اختتام مثلا آج سحری کا اختتام کتنے بجے ہوا ہے، کوئی پتا ہوا آپ کو؟ 4 منٹ جی، 4:05۔ 5:04 پر آج سحری کا اختتام ہوا ہے۔ تو اس کا جب آپ اٹھے تھے، آپ 3 بجے اٹھے تھے، تو آپ نے 3 بجے سحری نہیں کرنی، 3:30 بھی نہیں کرنی، 4 بھی نہیں کرنی، 4:30 کے بعد سحری کریں۔ یعنی اختتامی وقت میں سحری کرنا یہ رسول اللہ علیہ السلام کو زیادہ محبوب ہے۔ اور اتنا بھی لیٹ نہ کریں کہ اذان شروع ہو جائے اور سحری کا وقت ختم ہو جائے، اتنی تاخیر نہ کریں، لیکن تمام کام پہلے کر لیں، سحری کو سب سے اینڈ پر کریں۔ یہ بھی رسول اللہ نے تعلیم دی ہے ہمیں، تاکہ تمہاری سحری اور افطاری میں وقت کم رہے، فاصلہ کم رہے، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ کہ جب تم تکلیف میں پڑتے ہو تو گنبد خضرا میں مصطفیٰ پر مشقت گزرتی ہے۔ اس لیے میرے آقا ہمیں سہولت میں دیکھنا چاہتے ہیں، آسانی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سحری جو ہے اس امت کا خاصہ ہے۔ سحری کے آداب کے مطابق سحری کریں، کم کھائیں ضرور، لیکن بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ اگر آپ کو کہا جائے نا کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں تو آپ کہتے ہیں روزہ لگ جاتا ہے۔ تو حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ لگنا چاہیے۔ روزے کا مزہ اور روزے کا لطف اور روزے کی روحانیت اور روزے کا مقصد ہی تب حاصل ہوتا ہے جب روزہ لگے، نفس کو محسوس ہو کہ میں روزے میں ہوں، اس کی خواہشات دبیں۔ تو جب آپ صبح 5 پراٹھے کھا لیں گے، رات کو پورا دسترخوان سمیٹ لیں گے، تو بھائی پھر تو روزہ محسوس ہی نہیں ہوگا آپ کو۔ تو روزہ لگنا چاہیے، جتنی مشقت زیادہ اتنا اجر زیادہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔